मेरे साथ निकालिए होशिया नबी का सहीफा 7वां बाब 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। आमीन। यह किताब है इसराइल की बुत परस्ती और बेवफाई की एक ऐसी तस्वीर है जिसको पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है कि खुदा किस तौर से अपने लोगों के साथ मेहरबानी करता है। वो लोग जो खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, जो हर रोज खुदा को चिढ़ाते हैं, हर रोज खुदा की इंसल्ट करते हैं, गैर मबूदों के पास चले जाते हैं, कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जिसमें वो खुदा की इंसल्ट ना करें, लेकिन तो भी खुदा उन लोगों से मोहब्बत करता है। इस किताब का जो उन्वान है वो ये है कि एक बेवफा बीवी के साथ एक वफादार शोहर की मोहब्बत। इसमें बेवफा बीवी जो है वो कलीसिया है, वो बनी इसराइल कौम है, और वफादार शोहर जो है वो खुदा है। तो होशिया नबी जो है वो इफ्राइम के ताल्लुक से बताता है, चूंकि ये वो जमाना है जब बनी इसराइल बुत परस्ती के अंदर फंसी हुई थी और वक्त करीब था, खुदा का हाथ अब बनी इसराइल के खिलाफ था। खुदा उन पर गैर कौमों को चढ़ाने वाला था ताकि वो उन्हें अपने साथ असीर करके ले जाएं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें ये कौम इंतहाई प्रेशर के अंदर थी, गुनाह के प्रेशर के अंदर। तो यहां पर इफ्राइम जो है दो काम उसके ताल्लुक से उसने बताए हैं। इफ्राइम से मुराद यहां पे इसराइल भी है। तो वो कहता है कि इफ्राइम ने दो काम किए, वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल गया। क्या हो गया जी? मिक्सअप हो गया, दूसरी कौमों के साथ मिल गया, दूसरी कौमों के साथ उसने अपने आप को जोड़ लिया। और दूसरी बात वो कहता है कि इफ्राइम एक ऐसी चपाती है जो उल्टाई नहीं गई। आपने कभी रोटी पकते हुए देखी? तवे पे एक साइड जब पक जाती है फिर उसको चेंज करते हैं, दूसरी साइड पकाते हैं। दोनों साइडों से पकी हुई रोटी खाने वाली होती है, लेकिन इफ्राइम के ताल्लुक से बताता है कि ये एक ऐसी रोटी है जिसका एक हिस्सा कच्चा है और एक हिस्सा सड़ गया है, क्योंकि जब एक ही साइड पे वो पड़ी रहेगी तो वो जल जाएगी। सो औरतें जो है वो उसको ट्रांसफर करती रहती हैं, तवे के ऊपर आगे पीछे करती हैं ताकि वो सही तरह से बेक हो जाए, पक जाए। तो इफ्राइम की ये दो बातें आज जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। पहली चीज कि वो दूसरों के साथ मिलजुल गया। आज कलीसियाओं की हालत, ईमानदारों की हालत भी ऐसी है। इफ्राइम को आप अब अपने तौर पे देखें, इफ्राइम को शख्सी तौर पर देख लें। इफ्राइम एक कबीला है, लेकिन अगर आप इफ्राइम की जगह पे अपना नाम लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। हमें अपनी हालत दुरुस्त नजर आएगी। कलाम एक ऐसा आईना है जो हमारी दुरुस्त शक्ल हमें दिखाता है। हमें अपने तसव्वुर में, अपने ख्यालात में अपना आप बहुत अच्छा लगता है। हमें यूं लगता है जैसे सारी दुनिया में हम ही सबसे अच्छे हैं। कहता जी मैं मुंह का बड़बोला हूं लेकिन दिल का बड़ा साफ। मैं वैसे गालियां निकाल लेता हूं लेकिन मेरा दिल बड़ा साफ है। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कुछ दिल में है वही जुबान से बाहर आएगा। यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक हमारे इस बात की नफी होती है। अगर आप गुस्से में आ जाते हैं, गालियां निकालनी शुरू कर देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिल ठीक है, क्योंकि दिल ठीक होता तो ये चीजें गालियां बाहर आती ना। दिल जो है वो बुग़्ज़ से भरा हुआ है, दिल जो है वो खुदा से दूर है, दिल जो है वो लाइलाज है, और दिल एक ऐसी हालत के अंदर है जिसके अंदर गुनाह बसा हुआ है, और गुनाह ने इस दिल को जंग लगा दिया है। जंग लगने की वजह से ये दिल जो है कमजोर हो चुका है और इसमें गंद बला भरा हुआ है और वो निकलता है। लेकिन हम लोग कहते हैं जी बस मेरा मुंह जो है वो ठीक नहीं है, दिल का मैं बड़ा अच्छा हूं। वो गलत सोच है, क्योंकि कलाम इसकी सपोर्ट नहीं करता। तो इफ्राइम जो है, अगर मैं अपने आप को देखूं तो खुदा मुझसे कहता है कि मैंने मिक्सअप नहीं होना, दुनियादार लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना। यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन का नमक हो, और नमक जो है वो क्या काम करता है? अपना जायका अपने अंदर रखता है। नमक कभी अपना जायका छोड़ता नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा अगर वो अपना जायका छोड़ दे, बदमजा हो जाए, बिल्कुल एक ढेला सा ही रह जाए, तो फिर उसको बाजारों में फेंक दिया जाता है, रोडों पर गलियों के अंदर फेंक देते हैं ताकि पैरों के नीचे रोंदा जाए, क्योंकि उसकी वक़्त कोई नहीं रहती। अगर तो आपके अंदर पाकरू है, अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम बसा हुआ है, अगर हमारे अंदर खुदा की तसल्ली है, अगर हमारे अंदर जोश है, खुशी है, शादमानी है, वो शादमानी जो खुदा का पाकरू हमें देता है, तो फिर हम अपने टेस्ट को अपने अंदर रखे हुए हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये चीजें नहीं, तो इसका मतलब हम ऐसे नमक हैं जो बद जायका है, जिसका कोई मजा नहीं। तो उसका अंजाम क्या है? रोंदा जाएगा। तो जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करते, जो लोग खुदावंद को नहीं अपनाते, जो खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, खुदावंद के कवानीन को फॉलो नहीं करते, खुदा के कवानीन से मोहब्बत नहीं करते, खुदा की प्रशिश करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, खुदा की इज्जत नहीं करते,
खुदा की इज्जत करने के बहुत से तरीके हैं। जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, यीशु मसीह ने कहा इससे पता चल जाएगा कि तुम मेरे शागिर्द हो, इसी से पता चलेगा कि तुम मेरी इज्जत करते हो, इसी से पता चल जाएगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो अगर हम कवानीन पर अमल नहीं कर रहे, अगर हम खुदा के कलाम को महज सुनते और महज पढ़ लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो हमारी जिंदगी ऐसी ही नमक की तरह है जो बद जायका है, मजा नहीं रखता, वो अपना जायका खो चुका है। तो इफ्राइम जो है ये एक बड़ा कबीला है, एक बड़ी कौम है, लेकिन खुदा ने माजी के अंदर जितने भी काम किए थे इस्राएलियों ने उन्हें भुला दिया। आप जानते हैं कि जैसे ही वो मिस्र से निकले, क्या मिस्र में खुदा ने छोटे मौजे दिखाए थे? किसी भी कौम की हिस्ट्री के अंदर इतने बड़े मौजे कभी नहीं दिखाए गए। इतनी कसरत से किसी भी कौम के अंदर खुदा का हाथ जाहिर नहीं हुआ जितना बनी इसराइल के दरमियान हुआ है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उन्होंने मिस्र में से वो निकल आए, बहरे कुलजम को अबूर कर लिया, कुछ आगे बढ़े, तो फिर वो उन मौजूदात को भूलना शुरू हो गए, और यहां तक कि उन्होंने अपने लिए फिर एक जगह पर जाकर बछड़ा भी बना लिया। हालांकि मूसा उनके लिए ऊपर गया हुआ था, खुदा उन्हें परस्तिश के पैटर्न देने लगा था। खुदा ने मूसा को ऊपर बुलाया कि मैं तुझे सिखाऊं कि तुमने किस तरह इबादत करनी है, तुमने किस तरह मेरे कलाम को ओबे करना है, तू मेरे से हुक्म ले ताकि तुम्हारी जानें बची रहें। वो ऊपर खुदा से हुक्म मांग रहा है, खुदा से तालीम ले रहा है, नीचे उसकी कौम जो है वो खुदा को भूल गई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया। हारून के पास आ गए और हारून को तंग करने लगे कि मूसा तो ऊपर गया है, अब वापस ही नहीं आ रहा, उसका पता नहीं क्या हुआ, अब तू ऐसा करके हमें एक बछड़ा बना दे ताकि हम उसको लेके आगे चलें, क्योंकि वही हमें मिस्र में से निकाल के लाया है। देखें इब्लीस किस तरह से गुमराह करता है। खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर हर रोज काम करता है, लेकिन हम खुदा को ऑनर नहीं देते। हम दूसरे लोगों को ऑनर देना शुरू कर देते हैं। हम अपने बॉस को ऑनर देते हैं, देना अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम अपने मालिकों की इसी तरह खिदमत करो जिस तरह के खुदा की करते हो। लेकिन खुदा की जगह अपने बॉस को ना लेके आए, खुदा की जगह अपनी बीवी को ना लेके आए, खुदा की जगह अपने माँ बाप को ना लेकर आए, खुदा की जगह किसी भी शख्स को ना लेके आए, क्योंकि यह बुत परस्ती है। अगर हम खुदा के अगेंस्ट किसी को खड़ा कर देंगे तो कभी भी खुदा इसको तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने जो अहकामात दिए उसमें पहला हुक्म यही है कि तू अपने खुदा को सुपीरियर मानना, सबसे ऊपर अपने खुदा को रखना, अपने खुदा की इज्जत करना, अपने दिल से, अपनी अकल से, अपनी जान से। तो ये लोग भूल गए और बछड़े की परस्तिश करने लगे, और फिर इसराइल की सारी हिस्ट्री बुत परस्ती से भरी हुई है। खुदा ने नबी भेजे, खुदा ने तरह तरह की आफतें उन पर भेजी, वक्ती तौर पे तौबा कर लेते थे लेकिन फिर अपने कामों की तरफ वापस चले जाते थे। लेकिन अब दायरा इतना टाइट खुदा ने इनके चौगिर्द कर दिया और खुदा ने उन्हें उनकी हालत बताई। हालत क्या है? खुदा ने कहा इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया है। आज कलीसिया की हालत यही है। हम बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं एक ईमानदार होने की हैसियत से जो हमें नहीं करने चाहिए, जो गैर इखलाकी भी हैं, गैर मयारी भी हैं और खुदा के कलाम के सरासर खिलाफ हैं। ऐसी रस्में हमने अडॉप्ट कर ली हैं, हम देगों को मानने वाले बन गए हैं। ये हमारा पैटर्न नहीं। बाइबल मुकद्दस में कहां आपको ये नए अहदनामे में भी नहीं मिलेगा कि ईमानदार देगे पका के लाते थे और फिर ब्लेसिंग मांगते थे उस पर, कि उनका ज़हन ये नहीं था कि देगे लेके आए। आज हम देगों के पीछे लग गए। लोग चर्चों के अंदर कोई भी खुशी हो जाए, कोई भी ऐसी बात हो जाए, चर्च में देग मान लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है, इससे जान छुड़ाएं अपनी। बहुत सी गलत तालीमात को हम अपनाते चले आ रहे हैं। हम कहते हैं चलो जी कोई बात नहीं, हम भी यहाँ रहते हैं। सकाफत अपनी जगह पे है, लेकिन सकाफत में भी वो चीजें हमने अडॉप्ट करनी है जो हमारे कलाम के मुखालिफ नहीं जाती। हर इलाके का, हर कबीले का एक अपना कानून और सकाफत होती है। पंजाब का अलग कल्चर है, सिंध का अलहदा है, बलोचिस्तान का अपना है, पख्तूनख्वा का अपना है, अपने अपने तौर तरीके हैं। लेकिन इन तमाम कामों के अंदर से हमने देखना है कि कौन सी चीजें हम अपनी इलाकाई कबूल कर सकते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक, जो कलाम के मुताबिक नहीं है, जो गैर रसूमात हैं, जो बुत परस्ती की तरफ हमें ले जाती हैं। हमने देखा कि शादी ब्याहों पे रस्में भरी हुई हैं, लोगों की बार रहे हैं, दूध पिलाने से पहले 7 बार चक्कर दे रहे हैं, पैसे वार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ। वजह यह है कि हम अपने कलाम की तालीम से बहुत दूर है। हमें पता ही नहीं कि बाइबल मुकद्दस की तालीम क्या है। अगर हमें पता हो तो हम इन चीजों को बासानी छोड़ सकते हैं। कहते हैं ये हमारे बाप दादा की रसूमात हैं, हम नहीं छोड़ सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे याम से मुनहरिफ रहे हो। तो बाप दादा अगर गलत जा रहे थे तो हम भी उनकी तकलीद में गलत ही चलते गए। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को बदलें। तो इफ्राइम से खुदा की तवक्को यह थी कि इफ्राइम चूंकि एक सुपीरियर कौम है, इसराइल एक बड़ी कौम है, मैंने इनके साथ बड़े अहद बांधे हैं, मैंने इनको दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाया है, तो ये अपने आप को अलग रखें, मिक्स अप ना हो दूसरों के साथ। ये भेड़े हैं, ये बकरियां ना बन जाएं। ईमानदार की एक अपनी पहचान है। आप कीमत से खरीदे गए हैं। आपके ऊपर सोना नहीं मढ़ा गया, आपके ऊपर हीरे नहीं मढ़े गए, आपके ऊपर यीशु का खून बहा है। हालेलुया।
ہیرے کتنی قیمت نہیں ہے، سونے کتنی قیمت نہیں ہے، یسوع کا خون بیش قیمت ہے، یسوع کے خون کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کے اوپر یسوع مسیح کا خون ہے، آپ کتنے قیمتی ہیں۔ تو آپ کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے اپنی حفاظت، ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کس چیز سے حفاظت کرنی ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم فقی فریسیوں کے خمیر سے بچے رہنا۔ یہ خمیر بڑا خطرناک ہے، لکھا ہے پورے آٹے کے اندر تھوڑا سا خمیر ڈالو تو سارا آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا چلتا، شمشون کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خدا نے کہا تھا کہ تو غیر عورتوں کی طرف نہ جانا، تو نذیر ہے۔ وہ بھول گیا کہ میں خدا کا نذیر ہوں، خدا کی برکت میرے پہ ہے، خدا نے مجھے سب لوگوں میں چنا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا تھا، اس قبیلے کے اندر اور بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں گے، لیکن شمشون کوئی اسپیشل نہیں تھا، خدا نے اسے اسپیشل بنایا تھا۔ لیکن وہ یہ چیز بھول گیا اور اس نے اس عورت کے ساتھ، دلائلہ کے ساتھ محبت کے اندر وہ گرفتار ہو گیا۔ اور کلام بتاتا ہے کہ اس نے وہ راز جو اسے بتانا روا نہیں تھا کہ میری طاقت میرے بالوں میں ہے، اس نے اس عورت کو بتا دی۔ ہمارے آج بچے جو ہیں، بیٹیاں اور بیٹے، وہ فرینڈشپ کر لیتے ہیں دوسرے اقوام کے لوگوں کے ساتھ، کہتے ہیں کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ خمیر ہے، اس سے بچیں، یہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر دے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، یہ نہ ہموار جوا ہے۔ نہ ہموار جوا کہتے ہیں جو ان بیلنس ہو، دو ایک جیسے بیل اگر لگائیں ایک سائز کے تو جوا برابر رہے گا اور وہ اس کے اندر پراپرلی چل سکیں گے، لیکن ایک سائڈ پہ بیل ہو اور ایک سائڈ پہ کوئی ایسا جانور ہو جس کا سائز چھوٹا ہو تو وہ جوا جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا، نہ ہموار ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے اندر بیٹیوں کو تلاش کریں، اپنی قوم کے اندر بیٹوں کو تلاش کریں۔ آج بچے جو ہیں وہ منہ زور ہو گئے ہیں، وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، وہ ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو کچھ نہیں پتا، یہ جدید دور ہے، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اسی ہٹ پر چلتے رہے تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ افرایم سے خدا نے کہا کہ وہ مکس اپ ہو گیا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا کہ ہم کہاں مکس اپ ہو گئے، ہم نے اپنی پہچان الگ بنائی ہوئی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، کھڑے ہو جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایماندار کیڑا تو غیر ایماندار کیڑا۔ ایماندار بھی تھوکا سوٹ رہے ہیں پان دیاں کندھاں تے، وہ غیر ایماندار بھی پان کھا رہا ہے، وہ بھی نال کھلو کے پتیاں والے پان دے تھوکا سوٹ رہے۔ فرق کیسے پتا چلے گا کہ پاکرو سے کون مامور ہے؟ وہ بھی گالیاں نکال رہا ہے، وہ بھی گالیاں نکال رہا ہے، وہ بھی جھگڑا کر رہا ہے، وہ بھی جھگڑا کر رہا ہے، وہ بھی بیوی کو مار رہا ہے، وہ بھی بیوی کو مار رہا ہے۔ فرق کہاں ہے؟ وہ بھی نفرت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی نفرت سے بھرا ہوا، وہ بھی غصے سے، وہ بھی غصے سے بھرا ہوا، تبدیلی فرق ہے ہی کہیں نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم مکس اپ ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، مسیح میں ہم کیا ہیں، مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے، یہ خدا کا کلام آپ کو بتائے گا۔ نیا نامہ پڑھیں، خطوط پڑھیں، اس میں آپ کو پولس رسول، پطرس رسول اور یوحنا رسول کے خطوط ملتے ہیں، یہودا یعقوب کے خط ہیں، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح میں ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری پہچان، ہماری شناخت کیا ہے۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی وزیر کبھی بھی چکن چھولے نہیں کھائے گا ریڑی پہ کھڑا ہو کے، لیموزین میں جا رہا ہوگا ایکدم کہے گا روکو بھائی، ساری اسکواڈ روک جائے گی، کہ وزیر صاحب باہر نکل کہیں گے دہی یار ہاف پلیٹ، اسے پتا ہے میں پیچھے جاؤں گا، میں بور بن جاؤں گا، میرا یہ لیول ہی نہیں۔ تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں؟ آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، یہاں پر بیشتر ایسے لوگ ہیں جو بپتسمہ لے چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے۔ اپنی پہچان کریں، اپنی شناخت کریں، مکس اپ نہ ہو، اپنے عقیدے پر قائم رہیں، بہہ کر دوسری تعلیمات میں ادھر ادھر نہ پھریں۔ ہماری ٹیم ایک جگہ پر گئی تھی بھارت کے لیے، وہاں پر ایک بڑا حیران کن واقعہ ایک نوجوان نے ہمیں بتایا۔ اس نوجوان کو دعا کے دوران جسٹن بھائی نے آگے بلا لیا کہ اس نوجوان کو آگے لے کر آئیں، میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھے بتا رہا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس کے راستے ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹیڑھی راہ پر چل رہا ہے۔ وہ خیر سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کو آگے بلایا گیا، اس کے لیے دعا کی گئی۔ جب عبادت ختم ہو گئی تو اس نے ہمیں ایک بڑی حیران کن بات بتائی۔ اس نے کہا جی میں ایک بہت بڑی اجتماع میں تھا، تو وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے، کہتا انہوں نے مجلس کے دوران مجھے پیچھے بیٹھے دیکھا تو انہوں نے مجھے آگے بلا لیا، انہوں نے کہا اس نوجوان کو آگے لے کر دیکھیں۔ خدا تنبیہ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، حالانکہ کس طرح سے اس کو خدا بتا سکتا تھا؟ اس پورے پنڈال کے اندر ایک ہی کرسچن بچہ تھا، وہ ساؤنڈ لگانے گیا تھا وہاں پر، اس اجتماع میں ساؤنڈ اس کے دوست نے لگایا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہیلپر گیا تھا، اندر اس نے کراس پہنی ہوئی، کسی کو نہیں پتا، اس کو صرف پتا تھا۔ تو جب وہ اس مولانا کے سامنے گیا تو مولانا کے تعلق سے وہ کہتا کہ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، انہوں نے کہا پتر تو بہت شاندار بچہ ہے، خدا نے تینوں بڑے خاص مقصد لیے بلایا، تو کتنے کھجل ہونے؟ اس نے کہا مجھے پتا کہ آپ نے اندر کراس بھی پہنی ہوئی، آپ مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے۔ دیکھیں غلام کے تعلق سے جانتے ہیں کون بولا تھا؟ غلام نے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی تو اس کو فرشتہ بھی نظر آ گیا۔ خدا پتھروں سے بھی آپ سے کلام کر سکتا ہے، تو پھر مولانا تھے۔
تو مولانا سے خدا نے کہا گیا انو بلا دے انو دس، اور سیم وہی باتیں جسن بھائی نے بھی اس کو بتا دی. اس نے کہا بھائی یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں، 2 دفعہ خدا مجھ سے بولا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پھر آپ پابند ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو مانیں، اگر آپ اوبے نہیں کریں گے تو پھر خدا اس کا حساب لے گا. تو آج نوجوان نسل جو ہے، بوڑھے جو ہے مکس اپ ہو چکے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ایماندار کون ہے غیر ایماندار کون ہے. بھیڑ اور بکری کے تعلق سے لکھا ہے خدا کہتا ہے میں ان کو علیحدہ کروں گا. بکریاں جو لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گی اور بھیڑیں جو ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ آئیں گی. تو جو بھیڑ ہوگی وہی لیفٹ پہ آئے گی نا، تو جو مکس ہوگی اس کا انجام ہمیشہ کی موت ہے. اور دوسری بات، یہ ایک ایسی چپاتی ہے جو ایک سائڈ سے پکائی گئی ہے اور الٹائی نہیں گئی. آج بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو آدھے نجات یافتہ ہیں. نجات پا کے خدا کے ساتھ چلنا پوری نجات ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 20 سال پہلے بپتسمہ لیا تھا تو ابھی تک وہ نجات قائم رہ رہی ہے. آپ شراب بھی پی رہے ہیں، آپ سگار بھی پی رہے ہیں، آپ گالیاں بھی نکال رہے ہیں، آپ جھگڑے بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے تھے، نجات ہوتے ہی نجات کھو چکے ہیں آپ. کیونکہ آپ نے نجات پائی لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا. آپ مسیح میں بڑے نہیں، آپ نے مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں رکھا. اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، وہ حقیقی شاخ تھی لیکن رومیو کے خط کے اندر پولس رسول کہتا ہے کہ اس کو اکھیڑ دیا گیا، کاٹ دیا گیا تاکہ ہم جو جنگلی زیتون تھے پیوند کر دیے جاتے. لیکن خدا کہتا خدا انہیں بھولا، پولس کہتا خدا انہیں بھولا نہیں لے گا، خدا انہیں دوبارہ اٹیچ کر لے گا. لیکن جو ڈالی درخت سے کٹ جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ سوکھ جاتی ہے. اٹس مین کہ اس کے اندر سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو جب آپ نجات پاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو آپ کرائسٹ کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اس کے ساتھ لگے رہیں گے تو آپ میں فروٹ لگنا شروع ہو جائے گا. خدا آپ کے وسیلے سے برکت لے کے آئے گا، خدا آپ کے وسیلے سے معجزے کرے گا، خدا آپ کی دعاؤں کے جواب دے گا. آپ ہاتھ رکھیں گے لوگوں کو برکت ملے گی. آپ جس گھرانے کے اندر جائیں گے لوگ برکت پائیں گے کیونکہ آپ تنے کے ساتھ جڑے ہوئے. تنا مسیح ہے. لیکن جب آپ کٹ جائیں گے بپتسمہ لے کے تو پھر کبھی چرچ ہی نہیں آئے. کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں، ان کا پیچھا بھی کیا ہے لیکن وہ آگے آگے بھاگتے ہیں. ایک بھائی بپتسمہ لے کے کہنے لگا سر جسن بھائی سے، کہنے لگا بھائی صاحب آپ ایک بات مجھے بتائیں، اگر آپ برا نہ منائیں گے تو سائڈ پہ آ جائیں. تو کہتا جی میں شراب پیتا تھا، شراب میں سوچ رہا ہوں کہ چھوڑ دوں، بیئر پی لیا کروں. وجہ یہ ہے کہ اس نے تھوڑی سی، یہ وہ بات ہے موسیٰ نے کہا تھا میں کھور بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. وہ کھور کیا، وہ آدھے جانور پیچھے چھوڑ کے جا رہا تھا. تار نے کہا پتر تو بیئر پی لیا کر. انہوں پتا سی بیئر پیے گا میں نے واپس شراب سے پھر واپس لے آنا. دیکھیں اس کی مکاریاں، اس کی چلاکیاں، لیکن ہم بڑی آسانی سے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. آج ہم آدھے پکے ہوئے سالن ہیں، آدھے پکے ہوئے روٹی ہیں، ہاف بیک. لیکن کاش ہم پلٹائے جائیں. ہم اپنی زندگی کے وہ حصے بھی جو کچے ہیں خدا پاک روح سے کہیں کہ پاک روح میں پلٹا دے تاکہ میں دوسری سائڈ سے بھی پک جاؤں، قابل استعمال ہو جاؤں خدا کے لیے. افرایم سے کہا گیا کہ ایک وہ ایسی چپاتی ہے جو پلٹائی نہیں گئی. کیا ہم میں سے بھی تو کوئی ایسا نہیں جس نے اپنی زندگی کی بہت سی باتیں ابھی بھی اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کہتا کہ خداوند تین تے پتہ ہی ہے. ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ڈبی جیب میں ہوتی ہے، سگریٹ بھی پیتے ہیں، کہتا جی بس خدا تے دلن جانتا ہے، سارے برے کام کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں جے یسوع دی، یسوع سب تو بڑا ہے. یسوع کو ایسے جلال کی ضرورت نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں فرشتے، اربوں فرشتے اس کی پرستش کر رہے ہیں. وہ ایسی دلہن کی تلاش میں ہے جو داغ اور دھبا نہ ہو، جس کے منہ پہ جھری نہ ہو. ڈینٹوں والی اس کو نہیں چاہیے دلہن، یہ تو منہ تے ڈینٹی ڈینٹوں ہوں، چریاں پئیاں ہوں، داغ دھبے ہوں. ابھی آج نازی کی نکاح ہے تو اکثر بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ کبھی آپ نے ایسی دلہن دیکھی کہ جس کے منہ پہ پالش ملی جائے، پالش مل کے اس کو تیار کیا جائے، گریس لگا کے اس کے بال ایسے کھڑے کر دیے جائیں، وہ کپڑے دیتے ہیں چکڑ مالتا جائے تو وہ چرچ میں آ جائے ایسے کھڑی ہو جائے. میرا نکاح دلہن جو ہے وہ سب سے علیحدہ نظر آتی ہے پورے پنڈال میں. وجہ یہ ہے کہ اس کی شادی ہے. تو آپ یسوع مسیح کی دلہن ہیں، ہم علیحدہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اسی تے جڑے عام براتی آئے ہیں انہاں تو بھی تھلے جان دے. کئی ایسے بھی دلہے دیکھے ہیں دوجے نال آئے چنگے لگ رہے ہوندے ہیں، دلہا بالکل بیچارہ. ایک شادی میں ہم گئے تو ادھر کھڑا ہوا ایک نکاح کے لیے، میرے دوست کا نکاح تھا تو اس سے پہلے ایک اور نکاح تھا. تو وہاں پہ ایک نوجوان کو دیکھا، وہ لاڑا تھا، دلہا تھا، وہ کوٹ پایا، تھلے شرٹ پائی نہیں ہوئی، چین پائی ہوئی، سلیپ. کہ یار منڈا بدتمیز یا کتوں آ گیا؟ تھی سمجھاؤ. ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ، میں کہا یار سمجھاؤ کوئی شرٹ وغیرہ پایا نے چڑھ جانا. کہنا سارا لاڑا ہے. اس نے کوئی فلم دیکھی تھی، کہنا جی یہ فلم وہ پسندیدہ ہے، تو کہنا وہی گیٹ اپ کر کے آئے. وہ سب سے کوجا وہی لگ رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ اسے اپنی پہچان کرانی نہیں آئی کہ اج تے میں چنگا لگ جاواں، اونج تے کدی چنگا نہیں لگدا. سو اپنی پہچان کو پکڑیں، سمجھیں کہ ہم مسیح میں کیا ہیں. اب بہت اسپیشل لوگ ہیں. تو آج نازی جو ہے وہ تیار ہوگی، اچھا ڈریس پہنے گی اور سب سے اچھی لگے گی. آمین.
وجہ یہ ہے کہ وہ دلہن ہے، اس کی تیاری خاص ہے. آج تو ہم مسیح کی دلہن ہیں، ہماری تیاری بھی خاص ہونی چاہیے. ہم جہاں جا کر کھڑے ہوں لوگ کہنے جا رہا ہے بندہ کو بچوں بکھرا ہی آیا. کپڑوں سے آپ علیحدہ نظر نہیں آئیں گے. خدا کی قدرت، خدا کی حضوری جو ہے اور خدا کی برکت جب آپ کے ساتھ چلے گی، لوگ کہیں گے، آپ کی چھوٹی سی بات بھی لوگوں کو کلک کرے گی، وہ کہیں گے یار کیسی گل کی تھی بھائی نے، زبردست. لوگ آپ سے مل کے خوش ہوں گے، آپ کی رفاقت سے خوش ہوں گے، اور لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے. ہم نے ایسا تجربہ کیا، ایسا ایکسپیرینس کیا ہے. کئی لوگ شادیوں میں میرے پیچھے لگ گئے کہ یار تسی کتنے بیٹھنا، تسی کتنے بیٹھے ہوئے سر. وجہ یہ تھی کہ انہیں اچھا لگا میرے سے بیٹھ، کیونکہ میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں جس سے اس کو فائدہ نہ ہو. تمہاری گفتگو ایسی پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں سب کو مناسب جواب دینا آ جائے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم آج زندگی کے کچھ کاموں میں 20 سال پہلے بھی ہم وہی کر رہے تھے، روحانی پریکٹس ہماری وہی تھی. ہم چرچ آ جاتے تھے، گیت گا لیتے تھے، چلے جاتے تھے. ہم وہ روٹی ہیں جو سڑ چکی ایک سائڈ سے. تب یہ دیکھو 20 سال دی کوئی پاسے پئی ہوئی، 20 سال تک کوئی طور طریقہ چلے آ رہا ہے، الٹائی ہی نہیں گئی، پکی نہیں صحیح، بیکار ہو گئی روٹی. ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. پولس رسول کہتا ہے میں روز اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ہر روز اپنے آپ کو چیک کرتا ہے. اسپرچل چیک اپ. بہت سے لوگ اب تو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری عام ہو گئی، لوگ بلڈ پریشر چیک کرانے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہر دن دوسرے دن بلڈ پریشر بیٹھے ہوتے ہیں. کئی عورتوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ وہاں سے میں گزرتا ہوں، مجھے ان کی پہچان ہو گئی. ڈاکٹر محمود ہے یہاں پہ، محمود کلینک، تو وہاں سے میں اکثر میرے راستے میں آتی ہے. وہ کئی عورتوں کو میں نے دیکھا وہ شام کو ڈیلی بیٹھی ہوتی. وجہ یہ ہے کہ وہ بلڈ پریشر چیک کرانے آتی. تو میں سوچتا ہوں ہم اپنا روحانی چیک اپ نہیں کرتے کبھی. میری روحانی صورتحال کیا ہے، روحانی بلڈ پریشر کہاں جا رہا میرا، کوئی پتہ نہیں. چیک کریں اپنے آپ کو. آج میں جھوٹ کنے بولے نے، وہ خدا میں معاف کر، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. آج میں نے کتنی عیب جوئی کی ہے، کتنے لوگوں سے آج میں سڑا ہوں. خداوند میں سڑنا نہیں چاہتا، میں لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا چاہتا. یہ اسپرچل چیک اپ ہے. پولس رسول کہتا میں اپنے آپ کو مارتا ہوں مکوں سے. وہ کہتا یہ نہیں کہ ہوا کے اندر مکے مارتا ہوں، کہتا میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں. ہر روز مسیح میں چلنے کے لیے ہر روز اپنی سلیب اٹھانی پڑے گی، تاکہ کہیں ابلیس ہمیں دوسروں کا ہم شکل نہ بنا دے. ہم نے دوسروں کے ہم شکل نہیں بننا، کسی ایکٹر کا ہم شکل ہم نے نہیں بننا، کسی ایکٹر کا ہم نے گیٹ اپ نہیں دھارنا. ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے. ہاللیلویا. یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ میری اور آپ کی خوشی ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. تو اگر ہم کرائسٹ کی طرح اپنے آپ کو بنائیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم روحانی طور پر ٹھیک جا رہے ہیں. ہم ایسی روٹی ہیں جو الٹ پلٹ ہو رہی ہے، جو پک رہی صحیح طریقے سے. تو آپ کو پتا ہے جو صحیح طریقے سے پکی ہوئی روٹی ہو، جب وہ ہاتھ میں آتی ہے اور منہ کے اندر جاتی ہے، اس کا مزہ ہی ہو. ایسا ہی ہے نا، اچھی روٹی پکی ہو، بندہ کہتا سواد آ گیا یار، ہے ہضم ہو گئی. لیکن اگر روٹی آکڑ جائے تو وہ بندے کی گالیں چھین دیتی ہیں، اندر سے نقصان دہ ہوتی. سو افرایم کے تعلق سے ہوسی نبی کے وسیلے سے خدا نے کلام کیا کہ یہ افرایم جو ہے دوسروں کے ساتھ مل جل گیا ہے. اور آگے چل کے بھی اس چیپٹر کو آپ پڑھیں، اس کے اندر افرایم کے تعلق سے اور بہت سی. خدا نے سے کہا کہ یہ بے دانش فاختہ ہے، ایسی فاختہ جس کے اندر عقل کوئی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب مجھ پہ جال پھینکا گیا، جال میں پھنس جاتی رام سے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، شیطان رام سے ہی جال لگاتا ہے، سانو پھنسا لینا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کہانی پہ، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. شاخ کے اوپر طوطے بیٹھتے تھے، ایک درخت کے اوپر طوطے رہتے تھے. تو ایک شکاری تھا، وہ دیکھتا تھا کہ یار یہ درخت جو ہے طوطوں سے بھرا ہوا ہے، کس طرح طوطوں کو پکڑوں. جب بھی وہ جال لگاتا تھا طوطے اڑ جاتے تھے. اس نے کہا اچھا ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایک دن ایک طوطا ان کے اندر سیانا تھا، اس نے کہا یار تم ایسے ہی پریشان ہوتے ہو، تم صرف یہ کہا کرو. وہ سیانا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے ان کو مت دینی تھی. کہنے لگا تم یہ کہتے رہا کرو کہ ہم بڑے تیز ہیں، جب شکاری ہم پر جال ڈالے گا ہم اڑ جائیں گے، ہم اڑ جائیں گے. وہ یہی کہتے رہتے. شکاری نے کہا ٹھیک. شکاری نے کیا کیا، اس نے شاخ کے اوپر تھوڑی سی گوند لگا دی. تو جب طوطے آگے اوپر بیٹھے تو طوطوں کے پیر جم گئے. کہتا جب شکاری ہم پہ جال ڈالے گا ہم اڑ جائیں گے، ہم اڑ جائیں گے. اب وہ شکاری نے جال ڈال بھی دیا، پکڑ کے بھی لے گیا، تو اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا. تو پنجروں کے اندر بیٹھ کے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب شکاری ہم پہ جال ڈالے گا تو ہم اڑ جائیں گے. تو بہت سے ایمانداروں کا بھی یہی حال ہے. شیطان نے ان کو پکڑ بھی لیا ہے، شیطان نے ان کو پکڑ کے بیچ بھی دیا ہے، مارکیٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں، پنجروں کے اندر بیٹھ کے بھی یہی کہہ رہے ہیں. کہندا اسی اڑ جاواں گے. جے یسوع دی خداوند ساڈے نال. بھائی خدا تو چاہتا تھا کہ تم پہلے ہی اڑ جاؤ، لیکن ہم پھنس جاتے ہیں بار بار اور ہم نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیز رکھیں. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی مانند بھولے. ہوشیار رہتا ہے سانپ، بہت تیز ہے، حالانکہ اس کے سنا کان نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی جلد کے اندر ایسے اس کے مسام ہوتے ہیں جس سے وہ محسوس کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کوئی آہٹ ہو رہی. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی اس
नेचर को अडॉप्ट करने की बात की कि वो चालाक है, होशियार रहता है कि दुश्मन मेरे पे हमलावर तो नहीं हो रहा। तो ईमानदार को भी होशियार रहने की जरूरत, उसे पता होना चाहिए कि इब्लीस किन किन रास्तों से मुझे गुमराह करने के लिए आ रहा है। जैसे ही इबादत पे निकलने का टाइम हो, फौरन ही कोई ना कोई छोटा जा मैसेज आ गया, कहता भाई तुसी आ नहीं सकते थोड़ी देर मेरे हल, बड़ा जरूरी काम पै गया। उसको कहेंगे यार मैं दुआरे चलना, उतों तेरे को लावांगा। हम आराम से मोटरसाइकिल उधर मोड़ ले, वो उत्थे जांदा कहंदा अज साग पकाया सी, मैं कहा चलो मिल के खावांगे। छोटी सी बात जिसमें हमने अपने आप को फंसा के खुदा की इबादत का वक्त गुजार दिया। अलर्ट हो जाए, इब्लीस के लिए छोटी छोटी बातें आपको उलझाने के लिए काफी हैं। आपने अलर्ट रहना है कि यहां पर खुदा मुझसे क्या चाहता है, मैंने क्या करना है। तो मिलजुल ना जाएं, अपनी आइडेंटिटी कायम रखें कि इस जगह पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं खुदावंद के पास जाऊंगा, खुदावंद की परस्तिश करूंगा। भाई फिर आपके पास भी आ जाऊं। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे।